انسانی جلد کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایپیڈرمس اور وہ اس قسم کی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں ایک زمانے میں اسکول میں، میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے بایولوجی بھرپور طریقے سے پڑھی۔ اچھا، ہر جلد کی کچھ اقسام ہوتی ہیں اور پھر اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کی کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس لیئر کو ہماری اسکن کے نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ خشک جلد پر موسمی اثرات جو ہیں وہ جلدی اثر کرتے ہیں، جن کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے، جن کی آئلی ہوتی ہے ان کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جلد کی ایک اور بڑی خاص اور بڑی ایک اہم چیز ہے جس پر ڈسکشن بنتی ہے، اور وہ ہے کہ اسکن کینسر۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کس قسم کی بیماری ہے، کن وجوہات سے ہوتا ہے، کیا دھوپ میں زیادہ نکلنے سے اسکن کینسر کے جو ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں؟ ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈرماٹولوجسٹ موجود ہیں جی، ڈاکٹر غضنفر علی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می جی۔ بہت شکریہ سر۔ ٹاپک بڑا اہم ہے اسکن کینسر، اور جو نام جب لیا جاتا ہے اسکن کینسر کا تو ویسے ہی انسان ڈر جاتا ہے، تو یہ اسکن کینسر ہے کیا اور کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ بہت بالکل ایک جیسے نارمل ادر باڈی پارٹس کے کینسرز ہوتے ہیں، اسکن کینسر بھی ویسا ہی ہے۔ بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ٹائپ ہے وہ ہے میلانوما۔ بہت ڈیڈلی اسکن کینسر ہے۔ ویسٹ میں اس کی آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں جو گوری اسکن ہے اس میں بہت ڈیڈلی ہے۔ اچھا، یہاں بھی کیونکہ ہمارا نارتھ زیادہ فیر ہوتا ہے، فیر ہے، تو ان میں بھی رپورٹڈ ہو رہا ہے۔ ہوتا کیوں ہے یہ؟ ہاں، جینیٹک ہے موسٹلی، لیکن ایکسیسو ایکسپوجر ٹو سن شائن از دا موسٹ کامن کاز۔ اچھا ہاں، سو اور یہ تھوڑا سا ڈارک اسکن یا ویٹ ڈارک اسکن میں بھی ڈارک اسکن میں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اوکے، اور اس میں ہم نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا تل اگر آپ کے وقت پیدائش سے ہو، یا اگر بعد میں اپیئر ہو جاتا ہے، بعد میں اپیئر اور وہ چینج ہو رہا ہو، اس میں ایچنگ ہو رہی ہو، سائز بڑھ رہا ہو، ڈارک ہو رہا ہو، یا ریڈنس جس میں کہتے ہیں بلڈ ہے اس میں، کریکٹ، تو جو بھی تل اگر چینج ہو رہا ہو کسی وجہ سے بھی، تو اس کو آپ نے پھر رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی عام تل نہیں جو کہ نارملی ہماری اسکن پر ہوتے ہیں، اس کی وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، اگر وہ چینج ہونا شروع ہو جائے تو پرابلم ہے، ہاں اس کو نوٹ کرنا ہے۔ بالکل، سمپٹمز جو ہیں اس کے یہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ؟ ایچنگ ہے، چینج ان کلر ہے، سائز ہے، شیپ ہے، بلیڈنگ ہے، اوکے، وہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ آپ کی اسکن پر ایکسپوزڈ ایریاز میں ہی ہوتا ہے، فیس، ہاتھ، پاؤں، یا باڈی کے کسی اور پارٹ پہ بھی اپیئر ہو سکتا ہے؟ کسی پارٹ پہ بھی اپیئر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان ایریاز میں ہوتا ہے جو سن ایکسپوجر جس کو زیادہ مل رہی ہے۔ اچھا، کیا کوئی ایج کا بھی کوئی اس میں کرائٹیریا ہے کہ کسی خاص عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے یہ؟ بچپن سے لے کر بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، چائلڈہڈ میلیگننسیز کامن ہے، چائلڈہڈ میلانوما اتنی کامن نہیں ہے جتنی لیٹر ایج میں ہوتی ہے، کیونکہ جو بچوں میں جو میلانوماز ہیں وہ ان تلوں میں ہوتے ہیں جو ان کو پیدائش سے ملے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو میں خاص کر اس پروگرام کے توسط سے یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو جن پہ پیدائشی بڑے تل ہوں ان کو مانیٹر کیجیے۔ اچھا، اگر اس میں کوئی ڈارک سپاٹس آ رہے ہیں پھر ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے اس سے؟ سن پروٹیکشن، میٹیکولس سن پروٹیکشن آپ نے کور کرنا ہوگا، سن بلاک ریگولرلی لگانا ہوگا۔ دیز آر ٹو مین تھنگ۔ سیکنڈلی، جو وائٹ اسکن جن کی ہے، ناردرن اسکن جو ہماری ہے، انہوں نے اپنے چیکنگ کرنی ہوگی کہ کوئی باڈی پارٹ میں کوئی تل، اور اگر مثال کے طور پہ ہو جاتا ہے، کسی کو سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیا تل ریموو کر دیتے ہیں، یہ اسکن کینسر پھیل بھی جاتا ہے؟ ہاں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں اگر آپ نے مورٹیلٹی کو ڈیکریز کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو امیڈیٹلی ریموو کرانا ہے، اور ریموول بھی اسکن سرجری سے، اچھا، لیزر سے نہیں، وہ جو برن کر دیتے ہیں۔ نو، اگر آپ کو شک ہے یا کسی کو شک ہے کہ یہ کینسر ہے تو اس کو برن کرنا اور اس کو لیزر سے ریموو کرنا، اٹس اے کرائم۔ اچھا، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو کٹ کر کے اینالائز کرنا ہوتا ہے۔ انالیسس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے ٹائپ ہے، بایوپسی وغیرہ، اس کی پوری رپورٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ٹائپ ہے اور اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کے مطابق پھر فردر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہم ریموو کراتے ہیں پراپر باقاعدہ بایوپسی کرنے کے بعد، جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر ہی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا باقی کینسرز کی طرح اس کی بھی آگے ٹریٹمنٹ فردر ہوتی ہے کہ ریڈیشن، کیمو کی طرف ہم جاتے ہیں، یا وہ صرف آپریٹ کر کے تل ہٹا کے پروسیس از اوور؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو جلدی
पिक किया जाए, अर्ली डिटेक्शन। वेस्ट में ये हो रहा है, यहाँ क्योंकि यहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है तो केसेस लेट रिपोर्ट हो रहे हैं। जब लेट रिपोर्ट हो रहे हैं तो कैंसर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव टाइप में हमें मिल रहा है और फैल भी जाता है, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है कि अगर ये मिलीमीटर्स में फैल जाए, डीप हो जाए, आपकी प्रोग्नोसिस काफ़ी वर्स हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम रिमूव कर लें, फिर इसमें एक वाइडर सर्जरी होती है, सेकंड सर्जरी होती है, डिपेंड करता है कि कितना डीप गया है। और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी हम देते हैं, कीमो भी देते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी इसकी डेप्थ है और बाकी किधर फैल गया। और क्या ये कैंसर उस तरह से फैलता है जिस तरह से, अगर मैं मिसाल दूं कि किसी को अगर लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है या फेफड़ों का है, तो वो क्योंकि ऑर्गन्स इतने करीब हैं कि वो जब फेफड़ों से निकल जाता है तो वो कहते हैं अब तो लिवर में भी चला गया, किडनी को भी उसने कर ली, तो वो पूरा ही एक गट डायफ्राम वाली जो इतनी बहुत जल्दी फैलता है। तो स्किन का भी उसी तरह ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बहुत जल्दी फैलता है। हाँ, छोटा सा तिल होगा, वेस्ट में ज़्यादा मेरा काम यही है, छोटा सा तिल होगा और वो स्ट्रेट अवे जब डायग्नोसिस के बाद 6 months 8 months डाउन द लाइन पेशेंट इज डेड। इट्स वेरी एग्रेसिव, इतना ज़्यादा एग्रेसिव। इट इज़ सम टाइप्स ऑफ वेरी एग्रेसिव, ठीक है, लेकिन जितना आप जल्दी इसको पकड़ लेंगे इलाज भी मुमकिन है। हाँ, वो एक ही सर्जरी से फिर आपको रेडियोथेरेपी कीमो नहीं चाहिए होती। ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब इसका इलाज जब हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है, या तो ये कि 100% ख़त्म नहीं होता, ये भी मुझे बताइएगा, या 100% ख़त्म हो जाता है, और जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी रीअकरेंस का कितना चांस होता है? हाँ, ख़त्म अगर हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर लें और ये ना फैला हो तो चांसेस हैं कि यू कैन सर्वाइव एंड यू हैव नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ योर लाइफ। But does it remain in your body forever without affecting you? ऐसा होता है? ऐसा भी हो सकता है। नहीं, without affecting थी तो नहीं है, it's a malignancy, ठीक है, it will affect at some time। हाँ, वो कब अपीयर होता है हमें नहीं पता। सेकंड क्वेश्चन, रीअकरेंस उन लोगों में ज़्यादा हो जिनको अगर पहले हुआ हो, उनके चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनको जिनको कभी नहीं हुआ। अच्छा, और पहले भी क्या स्किन ही का कैंसर हुआ हो या कोई और कैंसर? देखिए, अगर आपका स्किन कैंसर हुआ है इसका मतलब है कि आपकी स्किन इतनी एक्सपोज्ड हो चुकी है सनशाइन को कि दोबारा उसकी चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, बेसिकली ये म्यूटेशन है सेल्स नहीं में। तो फिर वो जो हम लाइफ लॉन्ग कैंसर पेशेंट्स को जो दवाइयाँ देते हैं कि वो 15-15 साल आपने खानी है, वंस यू हैव गॉटन योर ट्रीटमेंट डन, में ऐसी नहीं है। स्किन कैंसर में लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ नहीं है। अगर आपकी अच्छा, हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में है, ब्रेस्ट कैंसर वो तो 15 इयर्स 10 इयर्स की वो दवाइयाँ हैं। हाँ, स्किन कैंसर में अभी ऐसी कोई वो दवाई नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग दी जाए। ठीक है। अच्छा, कौन से लोग प्रोन होते हैं कि ज़्यादा उनको हो सकता है स्किन कैंसर का ख़तरा? सबसे पहले तो जो वो लोग जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, आजकल जो चीज़ कॉमन हो रही है, लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। जैसे अगर किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, बाकी किसी ऑर्गन का हार्ट ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, उनके लिए फिर ऐसी दवाएं दी जाती हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। अच्छा, वो दवाइयाँ चूँकि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस कर फाइट बैक नहीं कर सकती, फाइट बैक नहीं कर सकती और आपका जेनेटिक रिपेयर मैकेनिज्म सही नहीं होता। तो अगर आप उनको लॉन्ग टर्म लें या ऐसी आजकल ऐसी मर्ज ऐसे हैं जिनमें हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो वो लोग दे आर एट मोर रिस्क। अच्छा, लेकिन अब ये लोग जो ज़्यादा रिस्क पर हैं वो करें क्या ऐसा कि इससे बच सकें? क्योंकि अब अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लिया है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब आप धूप में नहीं निकलेंगे। एग्जैक्टली, धूप में निकलेंगे तो सन ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन, ठीक है, तो आपने सन ब्लॉक रेगुलरली यूज़ करना है एवरी 2 to 3 hours। सेकेंडली, आपने कवर अप करना है, सो यू कवर अप फुल, हैट पहननी है, यू कवर अप फुल, ठीक है, अवॉइड सन अवॉइडेंस, प्लस उसमें आपने विटामिन डी वगैरह चेक करना है ताकि वो मेंटेन रहे। सेकेंडली, बॉडी चेक्स, आपने अपने आप को रेगुलरली चेक करना है कि कहीं कोई तिल नहीं निकल रहा, कोई दाना नहीं निकल रहा। अगर कोई पहले से तिल मौजूद है वो चेंज नहीं हो रहा, हाँ, सो दैट्स द ओनली वे। और अगर वो हो रहा है, यू हैव टू सी पर्सन हु हैज। ऐसी चीजें हैं जो जिस्म पे लगाने से भी हो सकता हो ये? आई डोंट थिंक सो। ऐसा मतलब कोई आपने क्रीम लगा ली या कोई इस तरह की चीजें जो होती हैं वो लोग लगा रहे होते हैं, उससे हो सकता है? नहीं,
اچھا, اور ایک اور فائنلی میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے لوگوں کو, اور مثال کے طور پہ if 2 people in my family ان کو ہوا ہے, مثال کے طور پہ ایک میری نانی ہے اور ایک میری پھپھو ہے, تو دونوں کا میرے ساتھ بلڈ کا ریلیشن شپ ہے, تو ان سے تو میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ مجھے اپنے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے تاکہ میں پری چیک کر لوں کہ کیا مجھ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ میں آگے آنے والے زندگی کے سالوں میں یہ ڈیولپ کر لوں گی. کیا اسکن کینسر اگر کسی کی فیملی میں کسی کی ماں کو ہوا ہے یا بیٹے کو ہوا ہے, تو کیا آگے آنے والی جنریشنز کے پاس کوئی ایسے ٹیسٹس ہیں کہ وہ کرائیں اور وہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا ان میں ٹینڈنسی ہے آگے ڈیولپ کرنے کی؟ جی, ایک BRAF میوٹیشن ہے, اس کو ہم چیک کرتے ہیں, اور اگر وہ ہو, اگر فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں اسکن کینسر ہے تو آپ کی چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اور ایک میوٹیشن ہے, جینیٹک میوٹیشن, اس کو چیک پاکستان میں بھی ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اویلیبل ہے. اچھا, اوکے, تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان آئے تو وہ ٹیسٹ لے کر آئے نا پاکستان. وہ آئی وش آئی کوڈ, لیکن اٹس اے ویری ہائی اینڈ پروڈکٹ. تو بس پھر تو طریقہ ہمارے پاس بیسیکلی پریونشن, خیال لیکن ہماری کریں اپنے آپ کو اور دعا کریں. ہماری اسکن ایسی ہے کہ وہ ہمیں نیچرلی پروٹیکٹ کر رہی ہے. جتنی بھی وائٹ اسکن ہے وہ, یا ہم اس کو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 اسکن کہتے ہیں, اور وہ آج کل اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں سن شائن, سو جو ٹین ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی, and that is dangerous, very dangerous, very. ہم لوگ سارے کوشش کریں کہ وائٹ گورے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, that is equally dangerous. I don't know how much you get result from those things. I'm not in. مطلب وہ انجیکشنز ہوتے ہیں اور گورا کرنے کے, اور وہ that's a different topic to discuss. بالکل, لیکن اللہ نے ہمیں اتنی اچھی اسکن دی ہے, ہم شکر نہیں کرتے. بس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو جیسا آپ کو اسکن ملی ہوئی ہے اس پہ شکر کریں, شفا شکر کریں. نہیں الحمدللہ, ہم تو الحمدللہ, مطلب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں صرف بتا رہا تھا, نام آپ نے میرا لے لیا تو میں نے کہا شاید یہ عوام الناس. آپ سے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی شکر کریں, میں بھی شکر کرتا ہوں, ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم سب کو دی ہیں, کہتے ہیں بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن, اپنے چمڑے کے اندر کمفرٹیبل رہیں, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اس جسم کا ایک ایک خلیہ جس کو وہ سیلز جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک ایک چیز ہمارے لیے نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اینڈوڈرمس, یہ دوسرا نام بھی مجھے یاد آ گیا. ایپیڈرمس اینڈ ڈرمس. اینڈوڈرمس کوئی نہیں ہوتا. اچھا, وہ کوئی نہیں. ناظرین, میڈیکل سائنس کا یہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے, اور اس پیریڈ میں مجھے تو صرف اور صرف فیل ہی ہونا ہے. میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم سب کو بچائے.